السلام علیکم، میں ہوں حمزہ لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیک اپ۔ پاکستان میں جمہوریت نہ پنپنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی پارٹیوں میں موروثیت اب تک قائم ہے۔ شروع ہوتی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے۔ پاکستان پیپل پارٹی میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد بینظیر بھٹو، اب بلاول بھٹو، اور اس کے علاوہ اگر بلاول بھٹو نہیں ہوتے تو ان کی جو سربراہی کرتی ہیں وہ آصفہ بھٹو زرداری کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ عوام اے این پی میں آ جائیں، عوامی نیشنل پارٹی میں، اس میں بادشاہ خان تھے۔ بادشاہ خان کے بعد جو تھے وہ ولی خان تھے، اور ولی خان نے اپنا جانشین فانوس گجر کو مقرر کیا، لیکن موروثیت کی وجہ سے جو اسفندیار ولی ہے وہ آئے، اور اس کے بعد سے جو اسفندیار کے بعد جو ہے پارٹی میں جو ہے وہ ایک ٹسل تھی، امیر حیدر خان ہوتی، اور جو دوسرے احمد ولی خان ہے وہ آ گئے۔ اس کے بعد جو پختونخوا ملی عوام پارٹی ہے اس کے ٹوٹنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں موروثیت تھی۔ اور اس کے بعد جو اب سب سے بڑا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاہد حقان عباسی کا پارٹی عہدے سے استعفیٰ دینا ہے، کیونکہ ان کو وہ اس بات پر نالاں تھے کہ ایک ان کے سامنے ایک بچی پنپنے والی، بڑی ہونے والی جو مریم نواز ہے، کیونکہ ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ نواز لگا ہوا ہے اور شریف لگا ہوا ہے، تو وہ پارٹی کی جو ان کی جو سیٹ تھی اس پر آ گئی، کیونکہ اور جو مفتاح اسماعیل ہو گئے، اس کے علاوہ شاہد حقان عباسی ہو گئے، ڈاکٹر مصدق ملک ہو گئے، شاد رفیق ہو گئے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ پچھلا جو ایک دور گزرا ہے، جو پچھلے 4 سال کی کا جو دورانیہ تھا، جس میں ایک بدترین دور ان کے اوپر گزرا ہے، جب نواز شریف کو نااہل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان سب کے اوپر ایک کڑا وقت گزرا تھا، اور ان سب نے سیسہ پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ۔ لیکن ایک اچانک سے پارٹی کو اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو شہباز شریف بنیں گے، اگر پارٹی کے صدر بنیں گے تو وہ شہباز شریف بنیں گے، اگر پنجاب کے صدر بنیں گے تو وہ یا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنیں گے تو وہ مریم نواز بنے گی، یا اس کے بعد حمزہ شہباز بنیں گے، حمزہ شہباز پنجاب کے پروونس کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے حد یہاں تک کی ہوئی ہے کہ ایک 50-55 سال کے بوڑھے کو جو کیپٹن صفدر ہے، اور ان کو جو ہے پارٹی کی یوتھ چیئرمین بنایا ہوا ہے، مطلب یوتھ کے جو ہیڈ ہے وہ ان کے جو ہے وہ کیپٹن صفدر ہے۔ تو اس کے اندر یہ لوگ جمہوریت کی آوازیں لگاتے ہیں، جمہوریت کی بانگیں دیتے ہیں، تو یہ سراسر منافق کا ڈونگ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ خود اپنی پارٹیوں میں ان لوگوں کی جمہوریت نہیں ہے، اور یہ بلیم جو ہے اداروں کو کرتے ہیں، اور یہ جو بلیم جو ہے دوسری چیزوں کو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پنپنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ ان کو تب پنپنے دیں گے کہ جب تک یہ لوگ ان کو موقع نہیں دیں گے۔ یہ خود تو اپنی پارٹیوں میں ان لوگوں کی جمہوریت نہیں ہے، اپنی پارٹیوں میں ان لوگوں کی ایک ورکر کی سہ نہیں ہے، ایک ورکر آگے آ نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ جو ہے کسی فوجی گھرانے کا نام نہ ہو، یا کسی بڑے سرمایہ دارانہ گھرانے سے ہونا ہو، یا کسی جو ہے ایک بڑی بیوروکریٹک پارٹی سے نہ ہو، گھر سے نہ ہو، یا اس کے ساتھ ان لوگوں کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے اس وجہ سے سائڈ پہ کیا، ان کے خود بیان ہے کہ کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے، مریم نواز نہیں چاہتی تھی کہ وہ رہے، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ان کے سمدھی تھے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی اپنی پارٹیوں کا حال ہے، اور اس کے بعد سے ان لوگوں کی جو گزشتہ 9 سال کی گورننس ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان میں بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، اور یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور جب تک یہ لوگ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لائیں گے، پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں ہوگا، تب تک فرحت اللہ بابر جیسے، رضا ربانی جیسے، اور ان جیسے لوگ جو ہے پیپل پارٹی میں بلاول کے پیچھے کھڑے رہیں گے، شاہد حقان جیسے، خواجہ آصف جیسے، اس طرح کے جو زیرک سیاستدان ہیں ہر پارٹی میں، وہ مریم نواز کے پیچھے رہیں گے، احمد ولی خان کے پیچھے کیا نام ہے میاں افتخار جیسے، اس طرح کے لوگ جو ہے غلام احمد بلور جیسے، یہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام اسلام میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی، وہ تو اس چیز کو برا بھی نہیں مانتے کہ جو موروثیت ہے وہ بری بھی ہے۔
یہ فضل الرحمان کے آن ریکارڈ بیانات موجود ہیں کہ موروثیت میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان کے بعد مفتی اسد جو ان کا بیٹا ہے اسد محمود، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو امیر ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، اس کے علاوہ جو ابھی گورنر لگایا انہوں نے وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ جو پشاور کا میئر تھا وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ ایسے جو بھی ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی بانٹ بھون کر کے، اور اس کے بعد سے جلسوں میں آ کے عوام کے سامنے آ کے عوام کی ہمدردی لوٹنے کے لیے یہ صرف اور صرف جمہوریت کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ سعد رفیق صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو سعد رفیق صحیح کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ چیچک زدہ ہے۔ بہت شکریہ۔